چلو اعجاز صاحب پہلے سے بیٹھے ہیں. اور اعجاز صاحب یوٹیوب آف کر دیا جی السلام علیکم. جی علیکم السلام. جی السلام علیکم. علیکم السلام. کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ الحمدللہ. بس قبلہ دو سوال تھے میرے. میں نے ایک سوال. کیمرہ دور رکھو بھائی, کیمرہ سے دور بیٹھو. ہاں اس طرح. جی اب بولیں. اچھا سوال میرے یہ تھے. ایک سوال میرا یہ ہے, پہلے ایک کا مجھے بتائیں تو, کہ یہ جو بالی ہوتی ہے کان میں پہن سکتے ہیں بچے, کیونکہ شوق رکھتے ہیں کہ جو بابا جی بالی پہنائیں. مولا امام حسین علیہ السلام نے شہزادہ علی اکبر کو پہنائی. یہ کان میں بالی پہن سکتے ہیں یا نہیں؟ کان میں جو حلقہ ڈالتے ہیں نا, حلقہ چھوٹا سا رنگ وغیرہ ڈالتے ہیں, وہ جائز ہے مرد کے لیے. جائز ہے. اچھا جی, ٹاپس جسے کہتے ہیں. ٹاپس کا مجھے نہیں معلوم. جو حلقہ ہوتا ہے نا, رنگ وغیرہ ڈالتے ہیں نا, وہ مرد اگر کوئی مرد ڈالنا چاہے تو ڈال سکتا ہے. ڈال سکتے ہیں. تو ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو کیونکہ اکثر لوگ ہمیں یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جی یہ آپ کیوں پہنا ہوا ہے, آپ نے یہ کڑی کیوں پہنی ہوئی ہے, کیونکہ کہ میں کنورٹ مومن ہوا ہوں اور اس لیے یہ اعتراض کرتے ہیں. لیکن الحمدللہ وہ کوئی ضروری نہیں ہے پہننا اس کا, یعنی اگر کوئی نہ پہننا چاہے کوئی اس میں کوئی بری بات نہیں ہے اگر کوئی نہیں پہنے. اور اگر دیکھیں اگر اس کے پہننے سے آپ کو لوگ ستاتے ہیں, تنگ کرتے ہیں, لوگوں کو سمجھ نہیں آئے تو نہ پہنا کریں, بہتر ہے. ٹھیک ہے نا. اگر میرا بیٹا بہت ماتمی ہے جی, بہت عزاداری کرتا ہے الحمدللہ. لوگ تنگ کرتے ہیں نا, کیونکہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا نا, بہت ساری رواجیں بدل جاتی ہیں نا لوگوں میں. ایک چیز اگر لوگ عیب سمجھتے ہیں تو انسان اس کو نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے نا. ٹھیک. اور قبلہ یہ بتائیں کہ یہ مرد, اچھا قبلہ یہ بتائیں کہ مرد اپنی بیوی کو خون بھی دے سکتا ہے؟ اگر ضرورت ہے ہاسپٹل میں دے سکتا ہے بھائی. ڈاکٹر والے اگر چاہیں تو, ڈاکٹر اگر کوئی خون کا بوتل لے کے مرد سے عورت میں ڈالنا چاہے نا, ٹرانسفیوژن جس کو بولتے ہیں, اس میں وہ جائز ہے. اس میں کوئی منع نہیں ہے. ٹھیک. اوکے ٹھیک ہے, مہربانی. یا علی مدد. تھینک یو سر. تھینک یو. اس کو لے لیں بھائی, یہ ریکمینڈ بھی نہیں کرتا نا یار, کس کو لے لیں یار. ہمارے آپریٹر آج بالکل یہ کسی اور وادی میں ہے بیچارے, یہ ہیلپ کرنا چاہتے ہیں, ایسا نہیں کہ وہ ہیلپ نہیں کرنا چاہتے, لیکن خود بہت بڑے کنفیوز ہو گئے. کنفیوز پورا. چلو رانا صاحب اب تیار ہو. رانا صاحب پہلے آئے تھے, ان کو نہیں لے سکے, اب رانا صاحب کو لیتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی. اور بہن آ گئی, چلے بہن کو لے لیتے. بہن کبھی جاتی ہے کبھی آتی ہے, جب ان کو لینے جاتے ہیں نا تو یہ نکل چکی ہوتی ہے. چلے بہن. السلام علیکم, خیریت سے ہیں آپ؟ اور نکل گئی. میں نے کہا نا جب ان کو لینے جاؤ نا تو یہ فوراً. Hello. ہاں جی, ہلو. Can you hear me? Hello. Yeah. I can hear you. Yup. Okay, thank you. Sure. All right, so yeah, thank you for connecting. Sorry, I was just getting on and off because there was a queue. Okay, so I have a few questions. Like for somebody jisko Arabic nahi. Where are you calling from? To usko, I am from Pakistan and from Canada. Okay. Basically. So, Sure. Okay. So, if there is somebody who doesn't know Arabic, like Arabic mein کافی ورڈس کے ملٹیپل میننگز ہیں, اینڈ دین وین یو سی دا ٹرانسلیشنس ایون ود ان دا شیعہ اینڈ ود ان دا سنی ڈفرینٹ ویریشنز میں آپ کو ڈفرینٹ میننگس دکھائی دیتی ہیں. ٹھیک ہے, تو اگر کوئی ایک چاہتا ہے, if somebody wants that کہ I should understand properly with the correct meaning in one go, with the correct interpretation in one go. So who do you recommend it? Then I have another question that آپ کے اپنے, میں نے ایک دو پروگرامز میں یہ دیکھا تھا کہ آپ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر جو پہلے ڈفرینٹ کیلفس کے جو قرآن تھے, ایک پہلے کیلف نے جو کمپائل کیا تھا وہ بہت بڑا تھا, پھر جو تھا وہ تھوڑا چھوٹا تھا. تو اب یہاں ہے کہ do we have some things that are missing out in the Quran, and if they are missing out تو پھر وہ کہاں سے ملیں گی, اور باقی جو the question on yeah, go ahead, complete your thought please, go ahead. اور جو basically what I'm trying to do is trying to understand the Quran properly, what is missing, how to get what is missing and what is there. وہ کس ویریشن سے, کون سا سورس ہے جس کی انٹرپریٹیشن آپ کو لگتا ہے کہ یا میننگ صحیح ہے, اس کو یوز کریں. So انٹرپریٹیشن کے لیے اگر کوئی ایکسپرٹ بننا چاہتا ہے تو اس کو ایکسپرٹ بننا پڑے گا, اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. اگر آپ
really want to delve into it, you have time. اگر آپ بالکل اس کو in depth سمجھنا چاہتی ہیں مہارت کے ساتھ, تو پھر اس کے لیے سیکھنے کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے نا. اس کے لیے اسکول جانے کی ضرورت ہے, ٹیچر کے پاس جانے کی ضرورت ہے, اور اس میں ایکسپرٹیز ایکوائر کر سکتے ہیں آپ, اس میں آپ مہارت حاصل کر سکتی ہیں. لیکن وہ سب کام, اس دنیا کے ہر کام اس میں ایکسپرٹیز حاصل کرنے کے لیے محنت کی ضرورت ہوتی ہے. یہ ایک ناممکن چیز نہیں ہے, ممکن ہے. لیکن جن لوگوں کے پاس یہ میسر نہیں ہے, یہ فرصت, وہ ایکسپرٹ بننے کی ان کو ضرورت نہیں ہے, ماہر بننے کی ضرورت نہیں ہے, وہ اگر وہ کتاب پڑھ سکتے ہیں تو وہ مختلف تراجمے دے کر, مثلا قرآن دیکھیں, قرآن کے لفظ میں اگر اختلاف ہے تو آپ مثلا جس کو پڑھنا آتا ہے وہ فرض کریں اردو زبان میں قرآن کے 50 ترجمے, 100 ترجمے, کتنے زیادہ ترجمے ہیں, ٹھیک ہے نا. مختلف ترجموں کو دیکھ کر انسان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس ورڈ کے متعلق کتنے ویوز ہیں, کتنے مختلف لوگوں نے کس طرح ترجمے کیے, تو اس کو اچھی طرح سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ اس کا میننگ کا رینج کیا ہے, کن 3-4 معنی کے درمیان, کن 3-4 مفہوم کے درمیان اس لفظ کے معنی ہو سکتے ہیں. پھر اب ڈیٹرمن کرنا کہ کون سا صحیح ہے ان میں سے, تو پھر اس میں آپ کسی تفاسیر کی کتابیں ہیں اس کو دیکھ سکتے ہیں, یا پھر کسی سے پوچھ لینا, ایسے ٹرسٹ وردی آدمی سے, ایسے معتمد انسان سے جو آپ سمجھتے ہیں اس کو کچھ آتا ہے, اس سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ وہ اس لفظ کے کیا معنی ہو سکتے ہیں, وہ آپ کو ایکسپلین کر دے گا. اگر آپ سیٹسفائی نہیں ہیں اس کے جواب سے تو دوسرے سے بھی پوچھ سکتے ہیں. تو یہ اس کا طریقہ کار ہے کسی بھی لفظ کو, الفاظ کو سمجھنے کے لیے. اب قرآن کے متعلق آپ سے پیچھے جس آدمی نے کال کیا تھا اس کو آپ ریپلے کر لینا, اس سے بات ہوئی تھی. قرآن کے متعلق ابھی آپ سے پہلے کسی نے کال کیا تھا تو اس سے بات ہوئی ہے, اس کو آپ دیکھ لیں, ٹھیک ہے نا سسٹر. اوکے رائٹ. لیکن جو میں نے مسنگ پورشن آپ سے پوچھا کہ بھائی آپ نے خود, تو اگر اس میں 2 ویوز ہیں, مسنگ پورشنز کے 2 ویوز ہیں, ٹھیک ہے, عالم اسلام میں. ایک ہمارے جو بھائی ہیں غیر شیعہ, ان سے پوچھ لیں تو وہ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے, مسنگ پورشن ضائع ہو گئے, ختم. عثمان نے جلا دیے, صحابہ نے جلا دیے, ختم ہے. اس کے بعد اللہ سے مانگو, یا سنت بھی یہی ہے. ان سے اگر سنت کے بھی متعلق پوچھیں نا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث, خطبے وغیرہ, شریعت کے احکام جو ہم تک نہیں پہنچے, کتابوں میں ریکارڈ نہیں, وہ کہاں, وہ کہیں وہ بھی ختم ہے, وہ بھی نہیں ہے, بس ختم ہے. جو ضائع ہو گیا, کوئی ریکارڈنگ نہیں ہے. اب یہ ہے ہمارے پاس جب آتے ہیں مذہب اہل بیت علیہ السلام پر, جو آدم علیہ السلام پہ جو وحی نازل ہوئی ہے, حضرت نوح علیہ السلام پر, حضرت ابراہیم علیہ السلام پر, حضرت شیس وغیرہ, تو زبور, حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کچھ بھی ضائع نہیں ہوا, سب کا سب پریزروڈ ہے, اہل بیت علیہ السلام کے پاس ہے. اس لیے ہر مسلمان کو دعا کرنی چاہیے کہ امام عصر علیہ السلام کی تعجیل ہو, تاکہ وہ علوم جو ہمیں ابھی تک ہم نہیں پہنچے, ظالموں کے ظلم کی وجہ سے ہم ان سے محروم رہیں, وہ ہمارے لیے وہ دوبارہ مکشوف ہو جائیں, دوبارہ میسر ہو جائیں, تاکہ ہم اس کو ہم دیکھ لیں کہ حضرت جو انڈسٹوڈڈ جو تورا ہے, اللہ تعالیٰ نے جو ٹیبلٹس موسیٰ علیہ السلام پہ بھیجے تھے, وہ اس میں کیا لکھے تھے, حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ جو وحی آئی اس میں کیا تھا, حضرت داؤد علیہ السلام کا زبور کیسا تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں وغیرہ, ماشاء اللہ سب کچھ پریزروڈ ہے, سیف ہے. اللہ تعالیٰ نے اس لیے اس دین کو نازل نہیں کیا اس لیے کہ یہ 90% اس کا ضائع ہو جائے, ٹھیک ہے نا, اس لیے نازل کیا ہے تاکہ یہ باقی رہے قیامت تک. اوکے, تو پھر اب جو آپ کی نظر میں how much is like based on the Shia interpretation, I am myself into the Shia nation, like lekin like I'm not a Shia, like I was born into an Aga Khani sect, like Shia Aga Khani, but I don't go into, like I don't agree with that point. So yeah, but you know آپ کو پتا ہوگا کہ Shia جو ہے وہ Aga Khani کیسے ہوا, Ismailis کیسے بنے, وہ تو بعد میں بنے پہلے. تو anyways, تو میں یہ جاننا چاہ رہی تھی کہ anyways, تو I do follow the Shia path, لیکن میں یہ جاننا چاہتی based on Shia interpretation کتنا پورشن جو ہے وہ مسنگ ہے, کیا مسنگ ہے, کہ I mean جو وہی نازل ہوئی تھی وہ مسنگ ہے, یا اس کی حضور کی حدیث مسنگ ہے, اس کی انٹرپریٹیشن مسنگ ہے, حدیث مسنگ ہے. اور جو میں نے سوال آپ سے پہلے جو کالر نے کال کیا تھا اس کے متعلق ہم گفتگو کر چکے ہیں, ہم اس کو نہیں دہرائیں گے, ٹھیک ہے نا, آپ اس کو دیکھ لیں, اس میں نے بہت ساری باتیں کی ہیں, اس کو آپ دیکھ لیں. اوکے سسٹر. Okay, so یعنی کہ you are saying that those answers will be there. Absolutely. Okay. All right. Okay. Thank you. Thank you, sister. May Allah bless you. Okay, Jana.